الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح یکم رمضان المبارک سوا پارہ روزانہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے الحمدللہ تراویح کا آغاز ہوا اور اس میں سورہ بقرہ تقریباً دوسرے پارے کی بھی چند آیات پڑھی گئیں، سوا پارہ تقریباً پڑھا گیا۔ تو اگر ہم تھوڑا قرآن سنتے ہیں مگر قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، تفصیلات تو بہت ہیں لیکن وقت چونکہ قلیل ہے، مختصر ہے، ہم صرف چیدہ باتیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کریں گے اور جو خلاصہ ہے، جو کنکلوژن ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا جو آغاز کیا گیا وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہی ایسا مفہوم ہے اس کا کہ جس سے کسی کام کا آغاز کیا جائے، ابتدا کی جائے۔ اور سورہ فاتحہ کے مختلف نام بھی ذکر کیے گئے۔ مفسرین نے کہا کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ یہ سورت مبارکہ جو ہے مکی سورت ہے کہ مکہ میں اس کا نزول ہوا۔ سبع مثانی اس اعتبار سے کہ اس میں 7 آیات ہیں اور 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں، ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں۔ نماز میں چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ فاتحہ کے دم کے بارے میں کہا گیا کہ فاتحہ کا دم لاجواب ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے کہ اگر کوئی 41 بار سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پی لے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورہ دعا اس معنی میں کہا گیا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ 286 آیات مقدسہ ہیں اس کے اندر۔ اس سورت کو سورہ مدنیہ بھی کہا گیا کہ یہ سورت جو ہے بعض نے اس کو کہا مکی ہے، بعض نے مدنی کہا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول ہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر چونکہ 286 آیات ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سب سے بڑی جو ہے یہ سورت ہے۔ تو اب یہاں بتایا گیا کہ 286 میں جو شروع میں جو 28 آ رہا ہے 286 جو 28، ان 28 کو اگر الگ کرے تو اتنی صورتیں مدنی صورتیں بنتی ہیں، یعنی 28 صورتیں مدنی صورتیں بنتی ہیں، اور یہ 286 کے بعد جو 86 آ رہا ہے وہ مکی صورتیں بنتی ہیں۔ تو جب 86 اور 28 286 پلس 28 جب ان کو جو ہے جمع کیا جائے، پلس کیا جائے تو جواب جو آتا ہے وہ 114 آتا ہے، 114۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل جو ہے 114 صورتیں ہیں۔ اچھا، بعض قرآن مجید فرقان حمید میں صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں کہا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی جو مکہ المکرمہ میں نازل، بعض نے کہا مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورت مکی صورت کہلائے گی، بعض نے کہا ہجرت سے پہلے جو صورت کا نزول ہو وہ مکی صورت کہلاتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدنی صورت یہ وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد جس کا جو ہے نزول ہو، مدینہ المنورہ میں جس کا نزول ہو۔ تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوں وہ مدنی صورت کہلاتی ہیں، ہجرت سے قبل جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ مدنی صورت کہلاتی ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تمام صورتوں کے نام اس انداز پر رکھے گئے ہیں کہ جس نام پر صورت
کو رکھا گیا اس میں، اس صورت میں اس بات کا، اس شے کا ذکر ہے، موجود ہے۔ اب گائے کو عربی کے اندر بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 تا 73 یعنی 67 تا 73 آیات میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے۔ اسی مناسبت سے جو ہے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اور احادیث کریمہ کے اندر بھی ہمیں سورہ بقرہ کے بڑے فضائل ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر آخری 2 آیات ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھ لے تو اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، یہ پوری آخر تک۔ تو یہ 2 آیات ہیں، لیکن بندہ ان کو پڑھ لے، ان کی تلاوت کر لے تو اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مسلم شریف کی حدیث ہے پاک۔ یعنی مطلب یہ کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو ورنہ تمہارا گھر جو ہے ویران ہو جائے گا۔ جس گھر میں، ایک قول یہ ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو پوری سورت کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد کس بات پر ہے؟ ایمان بالغیب پر ہے، یعنی بن دیکھے اللہ کو ماننا، ایمان لانا، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اللہ کے رسولوں کو تسلیم کرنا، جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب پر ایمان رکھنا، جو کتابیں لے کر آئے ان کتابوں کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ جزا و سزا کو تسلیم کرنا، جنت کی نعمتیں، مجرموں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ، ساتھ ہی عبادات کو ذکر کیا گیا، نماز کو، زکوٰۃ کو ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر عبادات کے بعد معاملات کی تفصیل کی گئی، جیسے کہ تحویل قبلہ ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، والدین ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، زکوٰۃ و صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، نکاح و طلاق اور رضاعت، اور ایلا، یعنی ایلا شرع کی اصطلاح کے اندر ایلا اسے کہتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی اسے صحبت نہیں کروں گا، تو اگر کہا کہ اب اس کی مدت 4 ماہ ہے، 4 ماہ کے اندر اگر وہ بیوی کے قریب چلا گیا تو اب کفارہ دینا پڑے گا قسم کا، کہ اس نے قسم کو توڑ دیا۔ لیکن اب 4 ماہ گزرنے کے بعد اگر وہ بیوی کے قریب نہیں گیا، یہاں تک کہ 4 ماہ گزر گئے، تو اب اس کی بیوی بائنا ہو جائے گی، یعنی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، نیا دوبارہ اسے نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ۔ اسی طرح یمین کے حوالے سے قسم کھانے کے شرعی احکام کو بیان کیا گیا، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، پھر شراب، جوئے، سود کی حرمت، ایام حیض میں جو ہے صحبت کی ممانعت۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایسے کامیاب بندوں کا ذکر فرمایا جس میں 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ فرمایا نا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ دوسری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے حساب پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو مکہ کے جو کفار تھے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو تھے، وہ اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ تو محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ پھر قرآن نے انہیں چیلنج دیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام رب کا کلام نہیں ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس سورت کی مثال ہی کچھ لے آؤ، یا اس آیت کی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ اس کی مثل، مگر پوری سورت تو کیا وہ ایک آیت بھی اس کی مثل نہ لا سکے، وہ عاجز آ گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے۔ شروع کی جو 20 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان 20 آیات میں انسان کو 3 کیٹیگرائز کے اندر تقسیم کر دیا کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں، ایک مومن، دوسرا کافر، تیسرا منافق۔
اب مومن جو ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کی جو خوبیاں جو بتائے گئے، جو اس کے اوصاف بتائے گئے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، وحدہ لا شریک جو ذات ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے اوصاف کو بتایا گیا کہ قرآن کے ساتھ دوسری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کافر کی جو صفت ہے، جو ان کے اندر وصف پایا جا رہا تھا، وہ یہ بیان کیا کہ یہ تو بالکل ہی قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل ہی اللہ کے کلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو کافروں کی دو صفت کو بیان کیا گیا، مومنین کے اچھے اور صاف 4 خوبیاں بتائی گئیں، لیکن منافقین کے بارے میں اللہ نے 13 اوصاف جو ان کے اندر 13 صفتیں تھیں وہ بیان کی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے نفاق ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، دل گندا ہوتا ہے، دل کفر سے آلودہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا نام کا مسلمان بظاہر دل میں کفر اور بغض رسول رکھ کر جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا شو کرتا ہے، لیکن دل کے اعتبار سے وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی منافق کو زندیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو قابل توجہ بات یہی ہے کہ مومنین کا تذکرہ 4 آیات، کافروں کا 2 آیات میں تذکرہ کیا گیا، لیکن منافقوں کا 13 آیات میں تذکرہ کیا گیا۔ منافقوں کے اندر جو بری عادات پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، بغض، کینہ، حرص، مکر و فریب، جہالت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ، زمین میں فساد پھیلانا، ایمان میں تذبذب، کنفیوژن کا شکار ہونا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ اب ہم بھی اگر غور کریں کہ کہیں ہم جو ہے یہ غور تفکر کریں کہ کہیں جو ہے ہم تو ہمارے اندر تو ان منافقین کے اوصاف اور ان منافقین والی صفات تو نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کے نور سے ہمیں اپنے آپ کو مستفیض کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے رمضان کی پرکیف ساعتوں میں الحمدللہ خلاصہ تراویح کا اہتمام کیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزانہ جو ہے ایک پارہ انشاءاللہ جتنا تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے 1.25 پارہ انشاءاللہ سب جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں۔ اسی طرح اختتام کی طرف جب یہ 1.25 پارہ اختتام کی طرف آتا ہے تو آخر میں 2 باتیں جو میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ آپ کو بتا دیا جائے، جو نظریات سے جس کا تعلق ہے، عقائد سے جس کا تعلق ہے، کہ ایک مقام پر تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ میرے محبوب کو راعینا مت کہو، اللہ رب العزت نے صاف منع فرما دیا کہ راعینا نہ کہنا میرے محبوب کو، بلکہ اس طرح کہنا انظرنا یا رسول اللہ۔ راعینا یہود و نصارہ کی لغت کے اندر راعینا کا جو مفہوم ہے، جو اس کا مطلب ہے وہ رعونت والا، تکبر، غرور والا، متکبر شخص، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بالکل پاک تھے۔ آپ کے اندر یہ صفت نہیں بلکہ عجز و انکساری، سادگی آپ کے اندر، عاجزی آپ کے اندر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرماتے، اپنے صحابہ سے گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام کو کچھ فصاحت و بلاغت، فصیح و بلیغ کلام جو فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہوا کرتے تھے، وہ مفہوم و معانی جو ہے سمجھ میں نہیں آیا کرتے تھے خالصتاً۔ تو صحابہ کرام جو ہے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہوتے، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، تھوڑا آسان کر کے سہل کر کے جو ہے فرما دیجیے، تھوڑا سا اس کی تشریح کر دیجیے، اس کی وضاحت، اس کو جو ہے ڈسکرائب کر دیجیے، اس کو ڈیفائن کر دیجیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو تھے وہ راعینا کہا کرتے تھے اس مفہوم میں۔ تو یہودی منافقین بھی چونکہ
ان صحابہ کے صفوں میں موجود ہوا کرتے تھے، ان کو جو ہے موقع مل گیا۔ اب انہوں نے کہا پہلے تو چھپ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بے ادبی گستاخی کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر جو ہے ہم ان کی گستاخی کریں گے اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ بھی کہنے لگے راعینا راعینا راعینا، کھینچ کے کہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت ان کے دلوں سے باخبر واقف، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا۔ صحابہ کی یہ نیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعینا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعینا، میرے محبوب کو آج سے راعینا مت کہنا، بلکہ کہنا وقولوا انظرنا یا رسول اللہ۔ اے ہائے سبحان اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، یہ کہو۔ اس کی تفسیر میں یہی لکھا انظرنا واسمعوا، ہمارے ہم پہ نظر کرم کیجیے، ہماری فریاد سنیے۔ تو اس کی تفسیر میں علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، کہو۔ تو اسی قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے رباعی کو پیش کیا گیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ اسی طرح آگے اور مزید جو ہے ایک بات اور عقیدے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی وما احل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو حلال کیا جائے تو وہ مردار ہے۔ اب یہاں کہا کہ وہ جانور حلال نہیں، وہ جانور مردار ہے لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو قرآن نے تو یہ فرما دیا، لیکن جو بد عقیدہ تھے، جو بد مذہب تھے، جو دین اسلام سے بغض و کینہ رکھنے والے، اللہ والوں سے بغض و کینہ رکھنے والے، وہ اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے، اس کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھ نہ سکے، اور وہ پھر جو ہے یہاں طرح طرح کی جو ہے باتیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے دیکھو قرآن میں اللہ فرمانا وما احل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور جانور کو آپ جو ہے کسی اور کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ جانور کو حلال نہیں کر سکتے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، وہ جانور مردار ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب تم غوث پاک کی 11ویں بناتے ہو، غوث پاک کا بکرا لے کر آ گئے، غوث پاک کا بکرا لانے کے بعد تم کہتے ہو کہ یہ 11ویں کا بکرا ہے، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ تو جانور حرام ہے، مردار ہے۔ 12ویں کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر تم گائے لے کر آ گئے اور اس گائے کو ذبح کرتے ہو اور 12ویں بناتے ہو، لنگر کھلاتے ہو لوگوں کو، وہ حرام ہے، وہ کھانا لنگر کھانا 11ویں 12ویں حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں مفسرین فرماتے ہیں، میں کسی اور مفسر کی بات نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کی بات کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں عند الذبح، ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کا نام لے تو وہ جانور مردار ہے۔ تو اب اگر وہ 11ویں کے نام پر بکرا لے کر آیا، وہ 12ویں کے نام پر بکرا لے کر آیا، تو وہ 11ویں اور 12ویں کے نام پر بکرا لایا، اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ بکرا لے کر آیا، میں اس کو ذبح اللہ کے نام ہی پر کروں گا، اس کو ذبح اللہ کے لیے کروں گا، مگر اس کو ذبح کرنے کے بعد اللہ مجھے جتنا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ سارا اجر و ثواب جو ہے میں حضور غوث اعظم کو پہنچاؤں گا۔ 12ویں کے نام پر لایا، ذبح اللہ کے نام پہ کروں گا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہی کہوں گا، مگر جو اللہ مجھے اجر و ثواب مرتب فرمائے گا وہ سارا اجر و ثواب جو ہے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں والے آقا کے نام کر دوں گا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، یہ اصل کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے
کوئی اگر ذبح کرتے وقت، یہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی جو ہے اس کو صحیح نہیں کہے گا، وہ جا کر جو ہے کمپلسری یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، دیکھا جائے کہ اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ غوث پاک کے نام پہ ذبح کر دے، رسول اللہ کے نام پہ ذبح کر دے، تو وہ تو جانور کسی صورت میں حلال ہی نہیں ہے۔ جانور تو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن چونکہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اجر بھی تو مرتب فرماتا ہے، ثواب بھی تو دیتا ہے، لہٰذا ہم اس ثواب کو حضور غوث اعظم کو پہنچا رہے ہیں، باری والے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ فیوز و برکات ہمیں ملے، ہمارے رزق میں، روزی روزگار میں خیر و برکت ہو۔ اسی کا نام تو 11ویں اور 12ویں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کی فضا کو قائم کر دیا، کنفیوژن کا شکار کر دیا، اور جو حقائق پر مبنی باتیں ہیں، جو کلام ہیں، جو حقیقت کلام ہے، اس سے بالکل لوگوں کو دور کر دیا، اور لوگوں میں گمراہی اور جہالت کو ٹھوس دیا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم پڑھیے، سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اسی کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، تو اسی کو پڑھا جائے تو صحیح مفہوم قرآن کا بندہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا خلاصہ تراویح پہلے روز کا خلاصہ تراویح تھا، انشاءاللہ دوسرے رمضان کے خلاصہ تراویح انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اسے آگے شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔